دہی میں زیرہ ڈال کر کھا لینے سے معدے کو آرام ملے گا۔ گرین ٹی کا 1 کپ روزانہ پینے سے معدے میں گیس جمع نہیں ہوتی۔ پاؤں سن ہونے لگیں تو چند چیزوں سے پرہیز کرو: کولڈ ڈرنک، چاول، دہی اور لسی۔ جو عورتیں میتھی دانہ روزانہ روٹی سے استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ 12 دن تک انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لینے سے لکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اگر ہچکی نہ جا رہی ہو تو مسواک کریں اور کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں، انشاءاللہ ہچکی کیسی بھی ہو ٹھیک ہو جائے گی۔ جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ پیشاب روکنے سے لقوہ ہونے کا خطرہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 150 قدم پیدل چل لو، اس سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا اور پیٹ بھی نہیں بڑھے گا۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں 1 چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکری کا ملائیں اور اس سے اپنے بدن کو گیلا کریں اور چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ مثبت سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین چوٹ یا بیماری سے جلد صحت یاب ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ہم ان لوگوں کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہم کو ہنساتے ہیں۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو ٹماٹر زیادہ کھلانے چاہیے۔ جوؤں کا خاتمہ کرنے کے لیے ادرک پیس کر سر میں ڈال دیں، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 الائچی کا دانہ چبا لیں، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ کچے امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ معدے کے مریض افراد ہمیشہ مٹھائی اور کھٹی چیز، گوشت سے پرہیز کریں۔ حمل کے دوران بال گرنے لگیں تو لسورے کا رس نکال کر شیمپو میں ملا کر لگانے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ نہار منہ چائے کے استعمال سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ گڑ والی چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سالن میں 2 چٹکی سونف شامل کر دینے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ جو بچہ دن کی بجائے رات کے وقت پیدا ہوتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ سینے پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے۔ زیادہ گرم پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جلد جلدی بری ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں شہد ڈالو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ گلاب کے پھول چہرے پر ملنے سے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ رات کو بادام کے 4 دانے شہد میں بھگو کر کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ کسی عورت کے پیٹ میں درد ہو تو ایسی عورت سونف کا استعمال کرے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ کا پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال شروع کر دو۔ دن میں تقریباً 3 لیٹر پانی استعمال کرنے سے کچھ ہی دن میں پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ نہا لیا کرو، کبھی فالج نہیں ہوگا۔ صبح کے وقت سب سے پہلے گھر کی صفائی کرنے سے گھر کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ کم مرچ مسالے کھانے والے کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ حمل کے دوران 14ویں کا چاند دیکھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ مالٹے کا چھلکا چبا لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ جو لوگ رات کے وقت چائے پینے کے عادی ہیں ان کا دماغ
کمزور ہو جاتا ہے۔ کچا لہسن کھانے سے دل کمزور ہو جائے گا۔ نہار منہ کوئی بھی اچھی سی خوشبو سونگھنے سے آپ کی جوانی تا دیر قائم رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ سارا دن آپ کے بارے میں سوچے تو رات کو سونے سے قبل اس سے بات کر لیں۔ انسان کی خوشی زیادہ سے زیادہ 10 دن تک رہتی ہے، چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اپنے دانتوں کو بہتر رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کرلی کریں اور صبح شام برش کر لیں۔ زیادہ دیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ بیوی ناراض ہو تو رات کو نمکین چیز کھلائیں۔ 1 چمچ سابودانہ گرم دودھ میں ڈال کر ڈھانپ دو اور 15 منٹ بعد چمچ سے ہلا کر پی لو۔ کسی بھی قسم کا بخار قریب نہیں آئے گا۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ نیلا رنگ ہمیشہ اچھائی کی علامت ہوتی ہے۔ کسی کا آگ میں جل جانے کا خدشہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ کسی سانپ وغیرہ کے ڈسنے کا خطرہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ اپنے یا کسی کے پیسوں کی چوری یا نقصان کا ڈر ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام کاج کیا جائے تو اس کا سیدھا اثر نظر پر پڑتا ہے اور نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ مچھر کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر چمچ گرم کر کے لگانے سے مچھر کے کاٹے کا اثر ختم ہو جائے گا اور آپ کو خارش بھی نہیں ہوگی۔ عورت کی زبان ہی اس کے اچھے اور برے ہونے کا بتاتی ہے۔ آہستہ بولنے والی عورت پیار کی بھوکی ہوتی ہے۔ لہسن کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ کھجور کے استعمال سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی اور لہسن خون کو پتلا کرتا ہے۔ اگر آپ سوتے وقت رات کو خواب نہیں آتے تو سمجھ لو کہ آپ کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا۔ جو انسان کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھوئے گا اس پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ موٹی عورتیں موٹاپے سے نجات چاہتی ہیں تو نہار منہ پانی میں لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پی لینے سے چربی پگھل جائے گی اور دبلی پتلی رہیں گی۔ کیا آپ چکر آنے کی وجہ سے پریشان ہیں تو گہری سانسیں لیں اور ایک جگہ پر آرام سے لیٹ جائیں یا بیٹھ جائیں۔ اگر نہانے کے بعد ناف میں روغن زیتون لگا لیا جائے تو اس سے زکام اور الرجی نہیں ہوگی۔ شوگر کی چند خارش اور علامتیں: بار بار پیشاب آنا، دھندلا نظر آنے لگنا، وزن کا کم ہو جانا، پیروں اور ٹانگوں کا سن ہو جانا، بھوک زیادہ لگنا اور پیاس زیادہ لگنا، اکثر کھانے کے بعد تھکاوٹ کا محسوس ہونا۔ گھر میں بلی بچے پیدا کر دے تو گھر کے مالک کو دولت کی کمی نہیں آتی۔ گھر میں پرندوں کی آواز صبح صبح آنے لگے تو جان لو کہ رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوگی۔ پرندوں کو آزاد کر دینے سے رزق بڑھتا ہے۔ مہمان کی خدمت کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ زیادہ گوبھی کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ اونٹنی کی چربی ہڈیوں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ روزانہ کچی ادرک کا استعمال کرنے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے، چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ جو زیادہ خاموش رہ کر باتیں سنتا ہے اس بندے کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد پھل کھا لیا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ صبح سویرے بکری کا دودھ تازہ نکال کر پینے سے سارا دن صحت اچھی رہے گی۔ حاملہ پرندے آپ کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔
اگر کسی کو معمولی سی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے تو جان لو وہ محبت کی کمی کا شکار ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں، ایسے بچوں کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ بھاری پن اور بدہضمی سے نجات حاصل کرنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ بطور سویٹ ڈش لے لیا کریں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔